اللہ رب العزت سورہ عصر میں فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا کر کے فرماتا ہے، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، سوائے ان کے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر اور رسول پر جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہے اور وہ حق پر جمے رہے، اور حق پر جمے رہنے میں ان پر جو تکلیفیں، جو مصائب، جو پریشانیاں، جو بھی مشکلیں آئیں اس پر وہ صبر کرتے رہے، وہی لوگ فائدہ مند ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ لوگوں کو ایک ایسی دعا بتانے والا ہوں جس کے پڑھنے سے آپ نہ صرف اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے دن اور رات، بلکہ آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور آپ کے نام اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی۔ مسند احمد کی حدیث ہے 8719 نمبر کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا تو اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو رات کو پڑھے اس کو بھی یہی اجر ہے۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نہ جی اس جہاں سے ہوا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نہ جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ اے دین کے غدار، اے دین کے غدار، اے دین کے غدار، بلاؤ کیا عمر کو، بلاؤ کیا عمر کو، اے دین کے غدار، بلاؤ کیا عمر کو، اے دین کے غدار، بلاؤ کیا عمر کو، بلاؤ کیا عمر کو، کر دیں گے تڑی پار، بلاؤ کیا عمر کو، کر دیں گے تڑی پار، بلاؤ کیا عمر کو، بلاؤ کیا عمر کو، اے دین کے غدار، بلاؤ کیا عمر کو، بلاؤ کیا عمر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، آپ نے جس کلمے کا ذکر کیا ہے بڑا ہی عظیم اور بڑا ہی برکت والا کلمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، جس میں سے یہ بھی فرمایا تھا کہ سبحان اللہ بحمدہ ہر مخلوق کی نماز ہے، ہر چیز کی نماز ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو اللہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، کہو سبحان اللہ بحمدہ۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں 2 کلمے ایسے بتاتا ہوں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں مگر میزان میں بہت وزنی ہیں، وہ ہے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو ان کلموں کا ذکر کرو، بڑے مقدس کلمے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔
بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہتا تھا، چونکہ کام دھندا میں کچھ کرتا نہیں تھا، صرف اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائے میں اسے یاد کر لوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے اتنی شدت کی بھوک لگی تھی، کئی دنوں سے مجھے کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا تھا، اور میرا یہ معمول تھا کہ جب مجھے بہت زیادہ بھوک لگ جاتی تھی اور کہیں سے مجھے دعوت نہیں ملتی تھی تو میں ایک راستے پر جا کر کھڑا ہو جاتا تھا جہاں پر اکثر مدینے کے لوگوں کا گزر ہوتا تھا، اور میں وہاں جا کر کے ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا، اور مسئلہ پوچھتے پوچھتے ان کے ساتھ بات کرتے کرتے ان کے گھر تک چلا جاتا، اور وہ مہمان نوازی میں مجھے کچھ کھلا دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں اسی ارادے سے ایک دن سڑک پہ جا کر کھڑا ہوا تو ادھر سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، اور میں نے ان سے مسئلہ پوچھا، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ فرما دیا کہ ابو ہریرہ تم تو اس مسئلے کو جانتے ہو۔ وہ اتنا کہہ کر کے آگے بڑھ گئے۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہیں کھڑے ہو کر کے انتظار کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا، ان سے بھی انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں وہیں پر کھڑے ہو کر کے بتلا دیا، وہ بھی چلے گئے۔ پھر ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سمجھ گئے مجھے دیکھ کر کے، اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے مجھے اپنے حجرے تک لے گئے۔ گھر پہنچے تو دیکھا کہ ایک پیالے میں دودھ رکھا ہوا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے عائشہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ تو اللہ کے رسول سے ام المومنین نے فرمایا کہ فلاں شخص لا کر کے دے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ جاؤ سارے صحابہ کو بلا کر کے لے کر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے حکم پر بلانے کے لیے تو چلے گئے، لیکن راستے میں یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ایک پیالہ دودھ ہے اس میں میرا ہی بھلا نہیں ہوتا، اللہ کے رسول نے سب کو بلانے کے لیے کہہ دیا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور جا کر تمام صحابہ کو بلا کر کے لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک پیالہ دودھ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو پلایا اور فرمایا پیٹ بھر کر کے پیو، جی بھر کر کے پیو۔ سارے صحابہ نے پیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ وہ فرماتے میں نے اتنا پیا کہ مجھ سے اب پیا جاتا نہیں تھا۔ پھر سب سے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو پیا۔ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ کا جھوٹا پیتے تھے۔ بیوی کو ناحق ستانے والا، بیوی کو مارنے والا، بیوی کو گالیاں دینے والا، بیوی کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں پر ناراض ہونے والا یا اس کو برا بھلا کہنے والا، ماں باپ کو تانے دینے والا یا ماں باپ کو گالیاں دینے والا، بیوی کے ماں باپ کو، سسرال والوں کو، وہ انسان نہیں جانور ہے۔ انسان ہے تو اسے بھی پتا ہونا چاہیے کہ انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسانوں کے اندر خامیاں ہیں، کمیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی ہر اولاد خطا کرنے والی ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے توبہ کر لے۔ تو غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں۔ اگر بیوی میں کچھ کمیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، کچھ غلطیاں ہیں تو اس کو پیار سے سمجھائیے۔ مارنا، گالی گلوچ کرنا، غصہ کرنا، اس پر لان تان کرنا، یہ انسانیت نہیں، یہ حیوانیت ہے۔ شادی کے بعد جب بہو گھر میں آتی ہے تو سسرال والوں کے رویوں سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ان کو ایک کام والی چاہیے تھی اور وہ آ گئی ہے، چونکہ اب اس کے حصے کا کام ہم کیوں کریں۔ یہ ہمارے گھروں کی سچائی ہے۔ میں ساروں کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثر گھروں میں یہی چیز ہوتا ہے۔ دوسرے تیسرے دن انہیں چولہا چکیا پکڑا دیا جاتا ہے۔ گھر میں آئی ہے بہو، کام کرے گی، اس کو ہی کرنا ہے، اور جو گھر کی ذمہ داریاں ہوں گی وہ اٹھائے گی، لیکن ابھی وہ دلہن ہے، نئی نئی گھر میں آئی ہے، کم سے کم اسے دلہن ہونے کے احساس کو جی تو لینے دیجیے۔ مہندیاں بھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتی ہیں اور اسے چولہا چکیا پکڑا دیا جاتا ہے۔ 2-3 مہینے کا کم سے کم وقت دو ان کو کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارو، کہیں باہر جاؤ، گھوم کر کے آؤ، اور ہمارے گھر میں رہو، ابھی تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماحول دیکھو، طور طریقے دیکھو، اس کے بعد میں کرنا۔ کم سے کم آپ لوگ اپنا پن ہونے کا اسے احساس تو دلائیے کہ یہاں بھی تمہارے ماں باپ ہیں، یہاں بھی بھائی بہن ہیں۔ شادی کے بعد جب بہو گھر میں آتی ہے تو اگر اسے کام کاج نہیں آتے ہیں گھر کے
تو انہیں ताने मत दिया करो बल्कि उन्हें सिखाया करो, जैसे आप अपनी बेटियों को सिखाते हो, क्योंकि बेटियां अपने माँ बाप के घर में बड़ी लाडली होती, बड़ी मोहब्बत से पलती हैं और माँ बाप उन पर बोझ नहीं डालते ये सोच करके कि मेरी बेटी कल चली जाएगी अपने ससुराल, वहां जाकर तो उसे कामकाज करना ही है। इसलिए माँ बाप अपनी बेटियों को बड़े लाड और प्यार से पालते हैं, उन पर काम का बोझ नहीं डालते। तो अगर बहू आपके घर में आई है, काम काज उसे घर के नहीं आते हैं, तो आप उसी तरह सिखाइए जिस तरह अपनी बेटी को सिखाते हैं। और जब आप अपनी बेटी से दूसरा रवैया और बहू के साथ दूसरा रवैया रखते हैं तो उसके दिल में आप लोगों के लिए नफरत पैदा हो जाती है, और ये नफरत आप लोग ही पैदा करते हैं। माँ बाप के ताने मत दीजिए कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये नहीं सिखाया। इन तमाम तरह की चीजों से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। फिर बहू जो है वो प्लानिंग करने लग जाती है कि मैं इनके साथ घुट घुट के क्यों रहूं। शादी के बाद मियां बीवी के लिए जो सबसे ज्यादा खुशी का मौका होता है वो ये होता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें। और इसमें लॉजिकली भी फायदा है कि जब दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारेंगे तो एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, उनमें मोहब्बत बढ़ेगी और उनकी जिंदगी खुशगवार बनेगी। शुरू में ही हम अपने बच्चों के जिंदगी में कड़वाहटें डाल देते हैं और इतना गड्ढा खोद देते हैं कि वो बेचारे भरते भरते उनकी जिंदगी निकल जाती है। मैंने अक्सर देखा है कि अगर मियां बीवी में शादी के बाद तुरंत अगर मोहब्बत बढ़ गई और एक दूसरे का ख्याल रखने लग गए तो मैंने देखा है कि सबसे पहले तकलीफ माँ और बहनों को होती है कि देखो 4 दिन हुआ अगर कि मेरे बेटे को लुभा ली। इसमें जलने वाली बात थी कोई? ये हसद वाली बात थी? ये तो खुशी की बात थी। आप बहू लेकर ही इसलिए आए थे ताकि वो आपके बेटे का ख्याल रखे, आपके बेटे से मोहब्बत करे, उसका देखभाल करे। अगर वही कर रही है तो तकलीफ